السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کسی کو نصیحت مت کرو، کیونکہ بے وقوف آدمی سنتا نہیں اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ اگر آپ کوئی راز اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہیں تو وہ راز اپنے دوست کو کبھی مت بتائیں۔ لوگوں کو ایک بار آزمائیں، بار بار نہیں۔ دوسروں کو معاف کرے، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ سکون کے مستحق ہیں۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دے۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشے ہیں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش مختصر کر دو، اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ زیادہ تر لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کرے کہ آپ رشتوں کے معاملے میں ایسے نہ بنیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنے ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دل کو مایوس مت ہونے دے، بس یقین رکھے اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اس میں کچھ خیر ہوگی۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے کہ ماں میری ہے، اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں کہ ماں تیری ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں زندگی ہوتی ہیں، اور جب دور چلی جاتی ہے تو بہت یاد آتی ہے۔ ماں کی موت وہ پہلا دکھ ہے جس کے غم میں انسان ماں کے گلے لگ کر رو نہیں سکتا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو دکان آئی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو دھنک کی طرح خوبصورتی کے تمام رنگ بنا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو جنت کو بھی قدموں کے نیچے دبا لیتی ہے۔ اور ماں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے، اس لیے کبھی ماں کا دل مت توڑے۔ ماں تو ماں ہے، جس کی ماں نہیں اس کا مائکہ بھی نہیں۔ ماں سے ہی تو مائکہ ہوتا ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کی ماؤں کو سلامت رکھے۔
آمین۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا اور آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہو یا دوستی کے ہو۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ فقط اللہ ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ ضمیر کی میزان پر خود کو تول لیجئے قبل اس کے کہ اللہ اپنے میزان پر ہمیں تولے۔ یاد رکھے، راستے نہیں، رویے انسانوں میں جدائی اور فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جن پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو، اکثر وہی آنکھ کھول جاتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائے۔ اور اللہ جلد ہی تمہارے لیے اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھولے گا جن کی وسعت تمہیں حیران کر دے گی۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہو وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا، مگر لوگ کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا؟ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتی ہے۔ اچھی تربیت تو گھروں میں ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔